السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج سپریم کورٹ کے فیصلے پر اختلافی نوٹ لکھا ہے اور ایک کھلبلی سی مچا دی ہے۔ بہت ڈسکس ہو رہا ہے قاضی فائز عیسیٰ کا اختلافی نوٹ۔ سپریم کورٹ میں جو اراکین پارلیمنٹ کو فنڈ فراہم کرنے کا، سینٹ انتخابات سے قبل فنڈ فراہم کرنے کا کیس تھا، جو قاضی فائز عیسیٰ بھی اس میں شامل تھے، ظاہر سن رہے تھے، لیکن چیف جسٹس نے ان کو کیس سے الگ کر دیا تھا کہ وزیر اعظم سے متعلق جتنے بھی مقدمات ہوں گے قاضی فائز عیسیٰ نہیں سن سکیں گے۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پابندی عائد کر دی تھی، تو کیس کا فیصلہ تو آ گیا تھا۔ آج انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے جس میں چیف جسٹس اور باقی ججز، معزز ججز جو ہیں ان کے ساتھی، ان کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں، لیکن فیصلے سے اختلاف رائے اپنا ریکارڈ کرا دیا ہے اور فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہ جب تک تمام ججز دستخط نہیں کرتے تب تک یہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ ابراہیم کمبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کمبر صاحب سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اپنا یوٹیوب بھی چینل چلاتے ہیں IKNN کے نام سے۔ تھوڑا مشکل لگتا ہے مجھے بھی IKNN، میں نے ان کو کہا ہے نام چینج کرے۔ ہاں، ابراہیم کمبر ٹی وی، بہرحال یہ بس الگ ہے، یہ ہمارا آفتر کا ہاں الگ پروگرام کریں۔ اچھا ابراہیم صاحب، کیا اختلافی نوٹ جو لکھا ہے، ایک تو ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کیا کیا اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے ایشوز ریز کیے ہیں اور اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا اس فیصلے پہ اور عدالتی وہوار پہ؟ شاکر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ایک تو یہ 28 صفحات کا تفصیلی اختلافی نوٹ ہے اور اس کی امید کی جا رہی تھی، کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ ہفتے خود کو چیمبر تک محدود کر دیا تھا۔ پہلے تو یہ خبریں چلیں کہ چیف جسٹس نے ان کو نہیں کسی بینچ میں شامل کیا، لیکن پھر سپریم کورٹ کی اس حوالے سے وضاحت آئی تھی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ گزارش کی تھی کہ اسے چیمبر میں کچھ کام کرنا ہے، اور کام یہی تھا کیونکہ جب اس کا فیصلہ آیا تھا 11 فروری کو ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے، تو وہ کیس کچھ عجیب انداز سے نمٹایا گیا نا۔ اصولی طور پہ یا عمومی طور پہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب جتنے بھی بینچ ججز، معزز ججوں کا بینچ ہو، 4 ہو، 5 ہو، 3 ہو، تو جب کوئی معاملہ نمٹایا جاتا ہے، کسی پہ فیصلہ دیا جاتا ہے، تو سب سے مشاورت ہوتی ہے، لیکن اس میں اس طرح نہیں ہوا۔ بس چیف جسٹس نے کہا کہ معاملہ آپ نے مکا دیا ہے۔ بینچز کی تشکیل اور جو آئینی کوسچنس کے حوالے سے جو ہوتے ہیں، کیسز ہوتے ہیں، اس پہ جو بینچز کی تشکیل دیتے ہیں، اس پہ آپ ثوابدید کا اختیار کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے اختلافی نوٹ میں بھی لکھا ہے۔ تو آپ جس کو وہ کہہ رہے ہیں نا امرتی، نہیں مطلب یار اگر روایت ہے یا ان کے لاز میں ہے، قانون میں ہے مشاورت جو بھی، لیکن ایک روایت تو رہی ہے نا مشاورت ہوتی ہے۔ یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں، یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں، یہ پبلک تک پہنچتی ہیں، پبلک پر اس پہ اپنا دیتے ہیں، امپریشن بناتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے۔ جن سے انصاف مانگا جائے وہی اس طرح کر دیں کہ کیس نمٹا دیا، اٹھ کے چلے گئے، یا پیچھے بندہ رہ گیا، جس کی وجہ سے۔ تو آج جو اختلافی نوٹ ہے، یہ ایک تو واضح اور وسیع قسم کا نوٹ ہے، اس میں ساری اس کیس کی تاریخ بیان کر دی گئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا ہے کہ 3 فروری کو یہ معاملہ آیا ہمارے اس میں نوٹس میں۔ وزیر اعظم نے سینٹ کے انتخابات کے مطلب اس مرحلے میں تھے جب اعلان ہو چکا تھا، اس دوران انہوں نے ترقیاتی فنڈ کے حوالے سے اعلان کیا پارلیمنٹری پارٹی میں، تو ہم نے اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ بھئی یہ کہاں آئین میں کہاں لکھا ہے، یہ ایک آئینی کوسچن تھا۔ تو پھر انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں بات یہاں سے شروع کی ہے کہ معاملہ ابھی چل رہا تھا 2 رکنی بینچ کے ساتھ، تو چیف جسٹس نے 5 رکنی بینچ بنا دیا۔ اسی اختلافی نوٹ میں چیف جسٹس کو جسٹس قاضی نے ایک خط لکھا ہے، وہ خط بھی خطرناک قسم کا ہے۔ اچھا، اس کا بھی حوالہ بھی دیا اور خط بھی مینشن کیا ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے جو بینچ تشکیل دیا ہے 5 رکنی بینچ، اس بینچ پہ مجھے اعتراض ہے۔ حالانکہ میں اوپن اعتراض کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ بینچ پہ اعتراض یہ ہے کہ ایک تو 2 رکنی بینچ اس معاملے کو سن رہا تھا، آپ نے 5 رکنی بینچ بنا دیا، اور دوسری ہم سے مشاورت نہیں کی۔ تیسرا، آپ نے اس میں جو 2 رکنی بینچ میں شامل تھے جسٹس مقبول باقر، اس کو شامل نہیں کیا۔ تو یہ تو آپ نے کھلے عام، بلکہ وہ لکھا ہے کہ اس خط میں لکھا ہے کہ آپ نے کھلے عام ججوں پہ بے اعتمادی کا اظہار کیا اور عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے۔
چیف جسٹس کو کسی جج کی طرف سے ایسا خط لکھنا یہ بڑی جرات کی بات ہوتی ہے. بہرحال وہ خط بھی اس اختلافی نوٹ میں شامل کیا گیا ہے. اس کے بعد قصہ آگے بڑھتا ہے کہ ہم نے وہ 3 فروری کو نوٹس دیا اٹارنی جنرل کو. وہ فیصلہ اس میں لکھا گیا ہے اختلافی نوٹ میں یہ فیصلہ تھا کہ اس طرح وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں. کانسٹیٹیوشن میں ہے وہ بجٹری ایلوکیشن پارلیمنٹ کے ذریعے ہوتی ہیں کسی کو فنڈ وغیرہ یہ سارے ایشو. تو وہ پورا ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے یہ 28 صفحات میں مشتمل. آگے پھر وہ 10 فروری کا ذکر کرتے ہیں. یہ بینچ کانسٹیٹیوشنل والا بھی ذکر اس میں آتا ہے کہ بینچ بنا دیا گیا, اس میں جسٹس مقبول باقر کو شامل نہیں کیا. 10 جنوری کو انہوں نے جو 10 فروری کو جو ہیئرنگ ہوئی تھی اس کا بھی تفصیلی ذکر ہے کہ 10 فروری کے فیصلے میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ جسٹس قاضی وزیر اعظم کے حوالے سے کسی بینچ میں شامل نہیں ہوں گے. پھر 11 فروری کا لکھتے ہیں, اس میں لکھتے ہیں کہ اس میں بھی اٹارنی جنرل, ایڈوکیٹس جنرل, 5 ایڈوکیٹ جنرلز اور کسی بھی سرکاری افسر نے کسی جج پہ تعصب کا یا جانبداری کا الزام نہیں لگایا. اس کے باوجود چیف جسٹس نے فیصلہ کر دیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وزیر اعظم کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے یہ تشریح کی ہے کہ وزیر اعظم کے حوالے سے میں کیوں نہیں کر سکتا. تو وزیر اعظم سے میری کوئی ذاتی عناد تو نہیں ہے. درخواست جس کا فیصلہ دیا گیا کہ وزیر اعظم کے حوالے سے یہ فریق ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, تو میں فریق تو یہ جو 3 جج بینچ میں بیٹھے ہیں جسٹس مشیر عالم, جسٹس عمر عطا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, پھر اس کے خلاف بھی مطلب بن جاتا ہوں, کیونکہ جو میری درخواست ہے ریفرنس کے خلاف وہ فقط اس میں وزیر اعظم فریق نہیں ہے, جوڈیشل کاؤنسل بھی فریق ہے, اور یہ تینوں جو معزز جج ہیں یہ جوڈیشل کاؤنسل کا حصہ ہیں. تو اخلاقی طور پہ ان کو میرا کیس تھا وہ سننا نہیں چاہیے تھا. اس طرح کر کے انہوں نے زبردست قسم کا وہ نوٹ لکھا ہے, اور اٹارنی جنرل کا بھی بیان دیا, اپنے واٹس ایپ پہ جو میسج آیا تھا اس کا بھی کہا ہے, اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے ترقیاتی فنڈز کے حوالے سے تحقیقات کے نہیں کی, لیکن ایک جج کو اس کا آئینی کام جو ہے اس سے روک دیا گیا, اور اٹارنی جنرل نے مجھے شکایت کنندہ بنا دیا کیونکہ میں نے ایک بات کی تھی, واٹس ایپ پہ میسج آیا ہے NA 65 میں ترقیاتی فنڈز یوز کیے گئے یا دیے گئے ہیں. تو اس حوالے سے اٹارنی جنرل نے کہا کہ آپ پھر شکایت کنندہ بن جائے, یہ اس طرح تو نہیں ہوتا. تو ایسے تمام وہ نکات ہیں ان کو جوڑا گیا ہے اس اختلافی نوٹ میں, اور جسٹس قاضی فائز نے آخر میں جو کنکلوژن نکالی ہے وہ بھی 17-18 نکات پہ ہے, جس میں ایک نقطے میں واضح کیا ہے کہ اس فیصلے کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں, کیونکہ وزیر اعظم کو روکنے کا مطلب یہ, وزیر اعظم قاضی فائز نے لکھا ہے کہ آپ نے مجھے وزیر اعظم کے حوالے سے کیسز سننے سے روکا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں سپریم کورٹ میں فقط نجی تنازعات کے علاوہ کوئی کیس نہیں سن سکتا, ایون فوجداری کیس بھی نہیں سن سکتا, کیونکہ فوجداری کیس میں بھی ریاست فریق ہوتی ہے, اور صدر جو ہیں وہ ایڈوائس پہ کام کرتے ہیں, پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ, تو وہ ریاست کے سربراہ ہیں, تو ریاست جس کیس میں بھی فریق ہوگی وہ میں نہیں سن سکتا. اس کا مطلب دوسرا یہ بھی نکلتا ہے. اس طرح سے خاصی جو ہے نا وہ. اچھا, اس کا اب مطلب یہ کہاں جائے گا یہ جنگ جو چلی ہے, تو قاضی کو سپریم کورٹ کے ذریعے ہی فارغ کرنے کی اب ہے کوئی پلان, وہ تو لگ کیا رہا ہے, وہ تو موجود ہے نا, وہ تو ایک خطرہ یا خدشہ موجود ہے نا. اچھا, اس میں ایک وہ میں چیز جو پتہ نہیں کون سی, بہرحال وہ قاضی کو فارغ کر دیں گے لگ رہا ہے, یا قاضی اتنا کے آسان خلاف نہیں ہے, تو یا اتنا آسان نہیں ہے. ایک تو شاکر صاحب پرسوں آ رہا ہے ایک فیصلہ پیر والے دن, وہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو صدارتی ریفرنس کے حوالے سے جو فیصلہ تھا جس میں معاملہ FBR کے حوالے کیا گیا تھا, اس کی نظر ثانی پٹیشن تھی, لیکن اس کا ایک جز ہے کہ بینچ کون سا سنے گا, اس معاملے پہ پیر کو فیصلہ آ رہا ہے. کیونکہ قاضی صاحب نے یہ کہا تھا اس میں درخواست میں کہ بینچ وہی سنے جس نے اصلی فیصلہ دیا, کیونکہ 3 ججوں کو انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیا تھا, الگ کر دیا تھا, جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا, جنہوں نے حمایت کی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی, جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس مقبول باقر, جسٹس یحییٰ آفریدی. ان کو الگ کر دیا تھا بینچ سے, 6 رکنی بینچ بنایا تھا. اصل جو ریفرنس والا آپ کو بھی پتہ ہے 10 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا. اچھا, شروع میں جب یہ چیف جسٹس آئے تھے تو اس وقت تو PTI کو اور نیب کو ظاہر ہے بڑا سخت ریمارکس دیتے تھے, جو بھی مقدمات ہیئرنگ ہوتی تھی. اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پہ اسی چیف جسٹس کے خلاف ایک کمپین چلی تھی, آپ کو یاد ہوگا,
اس کے بعد چیف جسٹس نے بیٹ ہی چینج کر دی. نہیں لگ تو نظر تو یار اس کے بعد تو پی ٹی آئی کے فیور میں جا رہے ہیں سارا کچھ. یہ بالکل لگ رہا ہے یہ آپ کی آبزرویشن یہ الزام نہیں ہے, یہ الزام نہیں ہے, ڈسکشن ہے, سیریس سوال ہے. یہ ساری چیزیں چلتی ہیں نا, سوشل میڈیا پہ بھی چلتی ہیں, اس کا امپیکٹ بھی آتا ہے, لوگ سوال کرتے ہیں ہم سے, ہمارے ویورز پوچھتے ہیں ہم سے, لوگ باقی ہیں وہ اپنے خیالات ہم سے پوچھتے ہیں. تو یہ بالکل ہے. اور یہ اچھا پھر یہ تو اچھا اس کا ڈبل پوائنٹ پھر اس کے زندہ مثال تو صدارتی ریفرنس ہے نا, جو اس میں ملتی ہے. اس میں معزز جج صاحبان کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والا موقع اختیار کریں, یا ایون قاضی کو وزیر اعظم کے خلاف روکنے کے لیے. تو قاضی صاحب نے کہا ہے کہ اس فیصلے کی کوئی آئینی حیثیت نہیں, ایک غیر کا آئینی فیصلہ ہے, غیر قانونی ہے, اس پہ میرے سائن نہیں ہے, مجھے اتفاق نا اتفاق کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, مجھے فیصلے کی کاپی نہیں ملی, میرے جونیئر کو مل گئی. اور روایت یہ ہے کہ فائل آتی ہے, آرڈر آتا ہے وہ چیمبر میں, اس پہ سائن ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈکلیئر ہوتا ہے آرڈر, اس کے بعد ویب سائٹ پہ آتا ہے. تو ویب سائٹ پہ جو فیصلہ پڑا وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں, وہ اس نے لکھا ہے وہ ترچھے لفظ ہیں. اور اب سمجھا یہ جائے کہ معاملہ التوا میں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی قانونی حیثیت کیا رہے گی فیصلے کی؟ قانونی حیثیت وہ اختلافی نوٹ ہے, اختلافی نوٹ سے ریکمڈ بھی ہوتے ہیں اور اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کیسوں میں. مطلب ریکارڈ ہاں اپنے اس نے ریکارڈ درست کیا, اس نے ریکارڈ بھی درست کر دیا, طبیعت بھی درست کر دیا. اور جب بھی آگے کوئی اس طرح کے معاملات آئیں گے, فیصلے کوئی ہیئرنگ ہوگی اس سے ریلیٹڈ, تو اس کا ریفرنس بھی دیا جائے گا. ایک تو عدالتی خود یہ بالکل ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ ہے, عدالتی ڈاکومنٹ ہے, عدالتی ریکارڈ کا حصہ بھی ہے, اور اس میں عدالتی فیصلوں کا بھی ذکر ہے کہ آپ بینچ میں بیٹھے ہوئے کسی جج کو ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. یہ بھی حوالہ دیا ہے انہوں نے. پھر سارا وہ تاریخ بیان کی ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل میٹر کو کس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ ایک تاثر دیں کہ میں جانبدار ہوں, جبکہ کوئی کسی جو سرکار کا بندہ ہے اس نے کوئی اعتراض ہی نہیں اٹھایا. تو یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو ہے نا ان کا کیس نہ لڑیں اور مجھے نہ روکے کسی کانسٹیٹیوشنل میٹر میں, کسی جج کو اس طرح نہ روکیں. یہ ساری کہانی تھی. چلیں آگے دیکھیں گے, آگے بھی معاملات چلتے رہیں گے. معاملات تو چلتے رہے ہیں. بلکہ پرسوں والا فیصلہ ہے وہ فیصلہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی درخواست یہ 6 رکنی بینچ سنے گی, یا پھر 9 رکنی بینچ بنایا جائے گا, یا نیا بینچ بنایا جائے گا. وہ اس پہ فیصلہ ہے, وہ سوموار کو. چلیں, بہت شکریہ ابراہیم صاحب. ویورز, ابراہیم کمبر نے ہمیں سپریم کورٹ کے حوالے سے بتایا, اور جو قاضی فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ لکھا ہے فنڈ فراہم کرنے سے متعلق, جو اراکین پارلیمنٹ کو فنڈ فراہم کرنے کا وزیر اعظم نے کہا تھا, اس کیس کا فیصلہ جو آیا تھا اس پر اختلافی نوٹ لکھا ہے, اور اس پر ججز کے حوالے سے بھی, چیف جسٹس کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں کی ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.